السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہمارے سامنے حدیث نمبر 145 ہے، جس کا موضوع ہے جو شخص بھی دین میں سختی اختیار کرے گا وہ عاجز آ جائے گا۔ دین آسان ہے اور دین میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدین یسر، بے شک یقیناً دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو شخص بھی دین میں شدت اختیار کرے گا، سختی اختیار کرے گا، تو دین اس پر غالب آ جائے گا، وہ مغلوب ہو جائے گا، دین پر عمل ہی نہیں کر پائے گا، بیزار ہو جائے گا دین۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوٹے چھوٹے جملے بیان فرمائے۔ فَسَدِّدُوا، سددو کا معنی ہوتا ہے میانہ روی اختیار کرو، سیدھے راستے پہ، درست طریقے پہ چلو۔ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، اور اسی طرح سے قریب قریب عمل کرو، یعنی جو بہت زیادہ مشکل ہے، مکمل کسی چیز کو نہیں کر سکتے تو تھوڑا ہلکا کرو، اس کی جو ہے سختی اس کے اندر کم کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَبْشِرُوا، اور خوش ہو جاؤ کہ جو بھی عمل کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ دے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد حاصل کرو۔ صبح میں اور شام میں اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی عبادت کے اندر محنت کرو۔ صبح کے وقت محنت کرو، جیسے فجر کی نماز سے لے کر کے طلوع آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا والروحہ، اور اسی طرح سے شام کے وقت، اور اسی طرح سے یعنی زوال کے بعد، اور رات کے کچھ حصے میں۔ یہ اوقات محنت کے لیے ہیں، عبادت کے لیے ہیں، ان اوقات میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مطلب یہ کہ عبادات کو ان اوقات میں انجام دو جب طبیعت حشاش و بشاش ہو، پھرتیلی ہو، چست ہو، تمہارے اندر طاقت اور قوت ہو، اور ہمیشہ لگے رہو گے، 24 گھنٹہ لگے رہو گے تو عاجز آ جاؤ گے۔ تو جو اوقات ہیں، جو ٹائم ہے، اسی حساب سے آپ تھوڑا تھوڑا اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد جوہری رحم اللہ فرماتے ہیں، الغدوہ سے مراد وہ وقت ہے جو نماز فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان ہوتا ہے۔ کتنا بہترین وقت! نماز فجر آپ نے پڑھ لیا، اور سورج کے نکلنے کے درمیان جو وقت ہے، جیسے چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، اشراق کا تذکرہ آپ نے سنا کہ 2 رکعت آدمی نماز پڑھے، اس کے بعد جو ہے جائے اپنے گھر، تو گویا اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اوقات بہت قیمتی ہے، اور آج مسلمانوں کی اکثریت سو رہی ہے، فجر کی نماز کے وقت اٹھتے نہیں ہے۔ تو فجر سے طلوع آفتاب کا جو وقت ہے، یہ چستی کا، پھرتی کا وقت ہوتا ہے، طاقت و قوت کا وقت ہوتا ہے، لوگ ضائع کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد 8-9 بجے کے بعد اٹھتے ہیں، تو فجر کی نماز بھی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القصد تبلغوا، اعتدال اختیار کرو، اعتدال اختیار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اعتدال، درمیانی راہ اختیار کرو، نہ بہت اسپیڈ ہو اور نہ بہت دھیمی ہو۔ لیکن یہ ساری باتیں نفلی عبادات سے متعلق ہیں، فرائض کو ادا ہی کرنا ہے، فرائض کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کو اپنے ٹائم پہ ادا کرنا ہے۔ اور فرائض ہے بھی کتنے الگ الگ ٹائم میں اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ نفلی عبادات میں اتنی زیادہ سختی نہ کرو۔ اور اسی طرح سے الدین کا اعراب 2 طرح سے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينُ اور وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ 2 طرح سے پڑھا گیا ہے۔ الدینو یہ مرفوع ہے فاعل کی جگہ، یعنی دین آسان ہے، فاعل کا ذکر نہیں ہے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے۔ اور بعض روایتوں میں الدین منصوب ہے، یعنی مطلب یہ کہ جو بھی دین میں سختی اختیار کرے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ بہت زیادہ عبادت کرنے والا عبادت سے بھاگے گا، عبادت سے بھاگنے لگے گا، ارے میں تو تھک گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ تو درمیانی راہ اختیار کرو جو برابر کر سکو۔ اس کے بعد شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اور یہ بات جو ہے صاحب
فتح الباری نے بھی ذکر کی ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے، الغدوہ والروحہ والدلجہ، کہتے ہیں یہ استعارے کے الفاظ ہیں، اشارے کنائے کے الفاظ ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعہ سمجھایا ہے کہ عبادت صبح کے وقت کرو اور شام کے وقت کرو اور رات کے آخری حصے میں کرو۔ صبح میں فجر کی نماز آ گئی، شام میں زوال سے لے کر کے مغرب کی نماز آ گئی، اور رات میں عشاء کی نماز ہے، پھر صبح فجر کی نماز ہے۔ تو اس طرح سے ساری نمازیں اس میں آ جاتی ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، تمام نمازوں کے اوقات کو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ مثال کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ جیسے ایک سمجھدار مسافر تھکن سے بچنے کے لیے صبح میں سفر کرتا ہے، کچھ دیر صبح میں سفر کرتا ہے، پھر وہ شام میں زوال کے بعد سفر کرتا ہے، اور پھر رات کے وقت میں کچھ سفر کرتا ہے ٹھنڈے وقتوں میں، باقی اوقات میں آرام کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا آرام کرتا ہے، سفر کرے گا تھوڑا آرام کرے گا، پھر سفر کرے گا آرام کرے گا، یعنی مسلسل آدمی اگر سفر میں رہے گا تو عاجز ہو جائے گا۔ تو یہ مثال کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایک مسافر جو سمجھدار مسافر ہوتا ہے وہ تھکن سے بچنے کے لیے کچھ سفر صبح میں کرتا ہے، کچھ شام میں چلتا ہے، کچھ صبح میں چلتا ہے، اور کچھ رات کے آخری پہر میں چلتا ہے، اور وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور باقی وقت آرام کرتا ہے، یعنی مسلسل نہیں رہتا، 24 گھنٹہ اس کے سفر کا سلسلہ جاری نہیں رہتا ہے، اور اس طرح سے اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ابشروا کا مطلب کہ مستقل عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری، جو عمل مستقل ہو، تھوڑا تھوڑا ہو تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم فارغ ہو جاؤ دنیا کے دیگر مشاغل اور مصروفیات سے تو محنت کرو، رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، اور تمہارے پاس کام بھی نہیں ہے، تو جب بالکل فارغ ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ تو اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو، اور اپنے رب کی طرف آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں محنت کرو۔ اسی طرح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے ان الدین یسر، دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے، اور اس سے متعلق قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان سے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے جو سہولت دی اس کے بارے میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ دوسری آیت ہے سورہ مائدہ کی ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی سختی نہیں چاہتا، تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ اور ایک دوسری آیت ہے سورہ حج کی، سورہ آیت نمبر 78 ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی یا مشکل نہیں چاہتا، یا اللہ نے تمہارے لیے تنگی یا مشکل نہیں رکھی ہے۔ اور اس کے بعد ابن عثیمین نے کچھ مثالیں ذکر کی ہیں، مثال میں نمازوں کا ذکر کیا ہے، نمازوں کا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نمازیں 5 وقت مقرر کی ہیں الگ الگ اوقات میں، ایسے نہیں کہ مسلسل نماز پڑھ، اللہ چاہتا تو حکم دے دیتا کہ فجر سے لے کر کے عشاء تک نماز پڑھتے رہو، عشاء سے لے کر کے فجر تک نماز پڑھتے، ایسا نہیں ہے، الگ الگ ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو فرض کیا۔ کہتے ہیں کہ نماز یہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اور الگ الگ اوقات میں اللہ نے آسان بنائے، اس کو پڑھنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے آسان بنایا۔ فجر کے بعد کئی گھنٹہ ہے، پھر ظہر کے بعد کئی گھنٹہ ہے، پھر عصر کے بعد کئی گھنٹہ ہے، پھر مغرب کے بعد بھی وقفہ ہے، پھر جو ہے عشاء سے فجر تک وقفہ ہے، یہ ساری سہولیات ہیں۔ ہر نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا کہ آدمی وضو کرے، طہارت حاصل کرے، فریش ہو جائے، اس کا دل اور دماگ پر سکون ہو جائے، جسمانی اور قلبی جو ہے اس کو صفائی بھی حاصل ہو اور سکون بھی حاصل ہو۔ دوسری مثال دی ہے زکوٰۃ کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی کماتے ہو سب خرچ کر ڈالو، زکوٰۃ بھی ایک جو ہے صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے، اور ایک خاص حصہ نکالا جاتا ہے غریبوں فقراء کے لیے، جو صدقہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں۔ کہتے ہیں زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے، وہ بھی آسان اور متوازن طریقے سے فرض کی گئی ہے تاکہ معاشرتی انصاف قائم ہو، اور شیطان کے وسوسے جو انسان کو الجھاتے ہیں ان سے انسان محفوظ رہے، بچا رہے، اور اس کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے فرض کی ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں بہت سارے لوگ سختی کرتے ہیں، غسل جنابت کا جو معاملہ ہے، کہتے ہیں غسل جنابت میں بھی سختی یا مشکلات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے کانوں اور ناک میں بہت زیادہ پانی ڈالنا، گھسیٹنا، نکالنا۔ کہتے ہیں کہ اگر مشکل ہو تو آسانی اختیار کی جائے، آسانی کے ساتھ اس کو غسل کیا جائے، اور اسی طرح سے سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے جنگ کے دوران زخمی ہو گئے تھے، ایک صحابی جنگ کے دوران زخمی ہو گئے، اور وہ جنابت ان کو لاحق تھی، جنوبی تھے،
نماز کا وقت آیا, لوگوں سے پوچھا میں کیا کروں, میں تو جنوبی تھا اور اس کے بعد مجھے زخم لگا ہوا ہے, سر وغیرہ میں بہت زیادہ زخم آ گیا تھا. تو لوگوں سے مسئلہ پوچھا کہ اب نماز میں کیسے پڑھوں, تو لوگوں نے تم کو نہانا پڑے گا. اب غسل کیا, انہوں نے انتقال ہو گیا کہ وہ زخم میں پانی بھر گیا, اور اسی زخم میں پانی بھرنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا, ان کی وفات ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بہت غصے کا اظہار کیا اور کہا ظالموں نے ان کو قتل کر ڈالا, ان کو پتا نہیں تھا تو انہوں نے فتویٰ کیوں دے دیا؟ بھئی کسی اور سے پوچھ لیتے, وہ تیمم کر لیتے, ان کے لیے کافی تھا. بھئی آدمی غسل نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے, تیمم کر کے نماز پڑھ لے, لیکن وہ سر میں زخم لگا ہوا اور لوگوں نے نہلا دیا ان کو اور اسی میں وفات ہو گئی. تو دین سختی نہیں چاہتا, دین آسانی چاہتا ہے. بیمار ہو, مسافر ہو, مریض ہو, الگ الگ احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیان فرمائے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسلام میں اعتدال کی بڑی اہمیت ہے, لیکن ایسی مبالغہ آرائی سے بچنا چاہیے جو تھکاوٹ یا ملال کا باعث ہو. اسی طرح سے بھی میں نے ذکر کیا کہ ضرورت سے زیادہ نفلی عبادات کرنا اس طریقے سے کہ فرض ہی چھوٹ جائے. جیسے کہ آدمی خوب تہجد پڑھ رہا ہے, رات میں اٹھا, وہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ تہجد پڑھی اس نے اور فجر میں سو گیا. مطلب کیا ایسے تہجد کی نماز نفل ہے نا, نفل پڑھتے پڑھتے آپ نے فرض کو چھوڑ دیا. یا اسی طرح کوئی نفلی روزے بہت رکھتا ہے لیکن رمضان سے پہلے بیمار ہو گیا, جو فرض روزہ ہے اس کو نہیں رکھ سکا. تو کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ نفلی عبادات فرائض کو ان کے وقت پر ادا کرنے سے روکتی ہیں. جیسے رات بھر کوئی نفل پڑھتا ہے تو فجر اس کی چھوٹ جاتی ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نفل پڑھو لیکن ہلکے انداز سے پڑھو. اسی طرح کہتے ہیں جہاں شرعی رخصت ہو, جہاں شرعی رخصت موجود ہو, وہاں عزیمت پر اصرار کرنا یہ سختی ہے. مثال کے طور سے پانی کے استعمال کی آدمی کے اندر صلاحیت نہیں, میں نے مثال دیا, وہ صحابی بیمار تھے, زخمی تھے, اس کے بعد لوگوں نے کہا غسل کرنا پڑے گا, تو کہتے ہیں پانی کے استعمال کی صلاحیت نہیں ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے, وہ تیمم کر لے, وضو یا غسل نہ کرے, کیونکہ اس سے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اعتدال کی طرف رہنمائی یہ نبوت کی علامت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبوی تعلیم ہے, اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے کر بھیجا ہے. کہتے ہیں اعتدال کی طرف رہنمائی نبوت کی علامت ہے, اور کہتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ دین میں غیر ضروری سختی کرنے والے ہمیشہ ناکام ہو گئے. جو غیر ضروری سختی ہے, جس کی سختی کی گنجائش نہیں اسلام میں, وہ سختی اگر کوئی آدمی اختیار کرتا ہے تو وہ برباد ہو جاتا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ دین اللہ نے آسان بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ ہماری کامیابی کے لیے, ہماری نجات کے لیے ہے. دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر ہے انشاءاللہ اس کے اندر, اور مرنے کے بعد بھی خیر ہے. آج کے دور میں بہت سارے سائنس دانوں نے ریسرچ کیا, تحقیق کیا, وضو میں بھی فائدہ ہے, غسل میں بھی فائدہ ہے, نماز میں دنیاوی اعتبار سے لوگ تحقیق کر رہے, نماز کے اندر فائدہ, تہجد میں فائدہ, یہ ساری سنتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دین اسلام جو تو نے عطا کیا ہے اس پر صحیح معنوں میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما, اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین وصلی اللہ. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.